بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو ہمارے سامنے جو ہم نے نحو کے اندر سبق پڑھا تو نحو کی پہلے تعریف پڑھی، علم و نحو کی تعریف کیا ہے، پھر یہ بات پڑھی کہ علم و نحو کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اور پھر فصل نمبر 1 کلمہ اور کلام کے متعلق۔ کلمہ اور کلام، لفظ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، جو بات آدمی کی زبان سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ لفظ اگر میننگ فل ہو تو اس کا نام موضوع ہوتا ہے، اور اگر اس کا کوئی میننگ نہ ہو تو پھر وہ اس کو محمل کہا جاتا ہے۔ پھر اس میں سے لفظ موضوع کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے مفرد، ایک ہوتا ہے مرکب۔ مفرد اکیلا لفظ ہوتا ہے جو ایک معنی بتاتا ہے، اور مرکب ایک سے زائد لفظ ہوتے ہیں، اس کو مرکب کہا جاتا ہے۔ اس مفرد کو کلمہ کہا جاتا ہے۔ مفرد کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو کہتے ہیں اسم، ایک کو کہتے ہیں فعل، ایک کو کہتے ہیں حرف۔ پھر اسم کی بھی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، جامد، مصدر اور مشتق۔ اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، جامد، مصدر اور مشتق کی جاتی ہیں۔ پھر آگے حرف کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں، ماضی، مضارع، امر اور نہیں۔ حرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، عامل اور غیر عامل۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تو ایک چیز تو یہ ہو گئی۔ آگے ہم جو کر رہے تھے، مرکب مفید کی تعریف پڑھی تھی، میں دوبارہ کر لیتا ہوں آج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا بات کہہ چکے تو سننے والے کو گزشتہ واقعے کی خبر یا کسی بات کی طلب معلوم ہو۔ میں کہتا ہوں زید آیا، زید گیا، آپ کو خبر کا پتہ چل گیا، بھائی زید آیا تھا یا زید گیا، تو یہ کیا کہا جائے گا؟ اس کو کہا جائے گا مرکب مفید، یہ کہلائیں گے مرکب مفید۔ اور اس میں کہتا ہوں پانی لے آؤ، پانی لے آؤ، اس کو کہتے ہیں کہ جی ایتی بالماء، تو پانی لے آؤ، اس کا مراد یہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ جی آپ پانی لے آؤ۔ کہ ایتی بالماء سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پانی لے آؤ، تو طلب کے متعلق پتہ چلتا ہے کہ طلب حاصل ہونے کے۔ اب پہلی بات سے سننے والے کو زید کے جانے کی خبر معلوم، ذہب زید سے یہ معلوم ہوا کہ بھئی زید چلا گیا، اور دوسری بات سے یہ معلوم ہوا کہ کہنے والا پانی طلب کرتا ہے۔ مرکب مفید کو جملہ یا کلام بھی کہا جاتا ہے، جملہ اور کلام، ٹھیک ہے نا، مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہا جاتا ہے۔ جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں جملہ خبریہ، ایک کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ دوسرے کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ اب سمجھیے گا جملہ خبریہ کسے کہتے ہیں، جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے۔ آپ کہتے ہیں جی آج بارش ہوئی، تو اس میں 2 احتمال ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہوں، اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ آپ جھوٹ کہہ رہے ہوں۔ تو کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے تو کہتے ہیں جملہ خبریہ۔ اور اگر کہنے والے کو جھوٹا یا سچا نہ کہا جا سکے تو اس کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ۔ انشاء کے معنی ہوتے ہیں پیدا کرنا کسی چیز کو۔ میں کہتا ہوں پانی لے آؤ، آپ کہیں گے تم جھوٹے ہو، آپ مجھے جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ کوئی آپ کو میں خبر تو دے رہا ہی نہیں، میں تو کہہ رہا ہوں پانی لے آؤ۔ تو جملہ خبریہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے، جملہ انشائیہ کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا۔ پھر جملہ خبریہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں جملہ اسمیہ، ایک کو کہتے ہیں جملہ فعلیہ۔ اسم کے متعلق تو ہم پڑھ چکے کہ اسم کیا ہے، کہ جس کا کوئی معنی معلوم ہوتے ہیں، دوسرے کلمے کے ملائے بغیر معنی معلوم ہو جائے، اس میں کچھ زمانہ نہ پایا جائے، تو گویا جملہ اسمیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کی سٹارٹنگ اسم سے ہو رہی ہو، سٹارٹ آپ کریں جملے کو اسم سے کر رہے ہیں۔ اور جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے کہ جس کو سٹارٹ کیا جائے تو فعل سے کیا جائے۔ جملہ خبریہ ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ جملہ خبریہ 2 طرح، سب سے پہلی چیز جملہ 2 طرح کا ہوتا ہے، جملہ خبریہ، جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ 2 قسم پر ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ اس کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو، بس دوسرا اسم جو بھی ہو جائے، بس پہلے حصے کو دیکھنا ہے آپ نے۔ جیسے انہوں نے مثال بھی دی ہے زید عالم،
اور زید علیما. تو پہلا حصہ بس آپ نے دیکھنا ہے، دوسرے حصے کو نہ دیکھیں، بس پہلا حصہ دیکھیں اس کا. تو پہلا حصہ اگر اسم ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ جملہ اسمی ہے. اور ان جملہ اور دوسرا جملہ فعلیہ وہ ہوتا ہے جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا حصہ فاعل ہو. یہ تو ہماری یہاں تک بات ہوئی. اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، کچھ الفاظ ایسے اور بھی استعمال ہوں گے، ان کو سمجھتے جائیے کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ. مسند الیہ، ایک لفظ آئے گا مبتدا، ایک لفظ آئے گا مسند. مسند الیہ کی مثال میں آپ کو سمجھا دوں. مسند الیہ کا مطلب ہے کہ جس کے اوپر سہارا لگایا جائے، جس پہ سہارا لگایا جائے، مسند الیہ سہارا لگایا جائے. آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیتے ہیں، آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں تو سہارا کون لگانے والے ہیں؟ آپ ہیں. تو آپ کو کہا جائے گا مسند. مسند یعنی جو سہارا لگایا گیا جو ہے تو وہ کیا ہے؟ مسند. اور دیوار کہلائے گی مسند الیہ کہ جس کا سہارا پکڑا گیا. تو مسند الیہ کا لفظی معنی جس کا سہارا پکڑا جاتا ہے. تو جو مسند الیہ ہوتا ہے، ان کا جو جملہ اسمیہ کا پہلا حصہ کیونکہ اسم ہوتا ہے، ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہوتا ہے. مسند الیہ اس کو مبتدا بھی کہتے ہیں. مبتدا جسے ابتدا کی جائے، میں نے کہا نا پہلا حصہ مطلب ہے ابتدا ہو رہی ہے، جسے سٹارٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے مسند الیہ اور مبتدا. اور دوسرا حصہ جو ہوتا ہے مسند، یعنی جس کو سہارا دیا گیا ہے، اس کو کہتے ہیں خبر. اس کو کہا جاتا ہے خبر. تو مسند الیہ کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور مسند کو خبر بھی کہتے ہیں. جملہ خبریہ کے معنی کے اندر ہیں، ہوں، وہ آتا ہے. مطلب میں کہتا ہوں زید عالم، زید عالم ہے، زید عالم ہے. میں کہتا ہوں کہ جی میں میں طالب علم ہوں، میں طالب علم ہوں. دیکھیں ہوں کا لفظ آ رہا ہے. وہ سوتا ہے تو ہے کا لفظ آ رہا ہے. اس طرح کے ہم سب اسکول جا رہے ہیں تو ہیں کا لفظ آ رہا ہے. یہ جملہ اسمیہ کے اندر یہ ہیں کے لفظ آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ جملہ اسمیہ کی وہ ہوگی کہ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہیں ہوں کے لفظ آئیں گے. تو جو پہلا حصہ ہوگا اس کو کہیں گے مسند الیہ، اس کا جو دوسرا حصہ ہوگا مسند. پہلے حصے کو مبتدا بھی کہتے ہیں اور دوسرے حصے کو خبر بھی کہتے ہیں، مسند کو. جملہ فعلیہ وہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ فعل ہو اور دوسرا فاعل ہو، یعنی سٹارٹنگ ورب سے ہو، فعل سے. اس کو کہتے ہیں فعلیہ، فعل والا. جیسے کہ علیمہ زیدن، علیمہ زیدن، علیمہ فعل ہے، زیدن اس کے لیے فاعل ہے. تو سٹارٹنگ کس سے ہوئی ہے؟ فعل سے ہوئی ہے. علیمہ فعل ہے تو سٹارٹنگ فعل سے اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو کہیں گے بھی یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے. تو علیمہ زیدن، زید نے جانا، زید نے جانا. سمع بکرن، سمع بھی فعل ہے، بکر نے سنا، بکر نے سنا. ان میں سے ہر ایک جملہ فعلیہ ہے. اور جملہ فعلیہ کا جو پہلا حصہ ہوتا ہے نا، جملہ فعلیہ کا جو پہلا آئے گا اس کو کہتے ہیں مسند. جملہ اسمیہ میں کیا تھا؟ جو پہلا تھا اس کو مسند الیہ کہتے تھے اور دوسرے کو مسند کہتے تھے. لیکن جملہ فعلیہ کے اندر جو پہلا حصہ ہے اس کو کہتے ہیں مسند، جس کو فعل بھی کہتے ہیں. اور دوسرا حصہ اس کے اندر مسند الیہ ہے جس کو فاعل کہتے ہیں. مسند الیہ کی تعریف بھی کر رہے ہیں. مسند الیہ وہ ہے جس کی طرف کسی اسم یا فعل کی نسبت کی جاتی ہے. جس کی طرف اسم یا فعل کی نسبت کی جائے اس کو کہتے ہیں مسند الیہ. اس کو مبتدا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے جملے کی ابتدا ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے. بس آپ نے دیوار کی مثال یاد رکھنی ہے کہ آپ دیوار کے ساتھ ٹیک لگاتے ہیں، دیوار کیا کہلائے گی؟ مسند الیہ. اور آپ کیا ہوں گے؟ مسند. مسند کی تعریف یہ کر رہے ہیں کہ وہ کہ جس کو دوسروں کی طرف نسبت کریں. مسند جس کو دوسروں نسبت کریں. اور اس کو خبر اس لیے کہتے ہیں یہ پہلے اسم کے حال کی خبر دیتا ہے. زید عالم، تو یہ عالم نے بتایا زید کے بارے میں. بھئی زید کون ہے؟ عالم نے بتایا کہ زید عالم ہے. تو اب جو خلاصہ یہ ہے کہ اسم مسند اور مسند دونوں ہو سکتا ہے. اسم کے اندر اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے. جیسے زید عالم، زید بھی اسم ہے، عالم بھی اسم ہے. زید کیا ہے؟ مسند الیہ ہے اور عالم مسند ہے.
اور فیل جو ہے، فیل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. فیل صرف اور صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا. جیسے کہ زید عالمہ، زید، تو یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے. زید عالمہ، اس میں زید مسند الیہ ہے اور علیمہ مسند ہے. اب ہم جملہ فعلیہ کو دیکھتے ہیں. جملہ فعلیہ میں آ گیا علیمہ زید، پہلا حصہ علیمہ، تو علیمہ ہے تو یہ بھی کیا پہلا حصہ کیا کہلائے گا؟ علیمہ مسند. دوسرا حصہ زید جو فاعل ہے وہ مسند الیہ ہوگا. اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، فعل صرف مسند ہو سکتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ ہوتا ہے. ترکیب کیسے کی جائے گی؟ ترکیب کا مطلب ہوتا ہے جوڑنا. جوڑنا، ترکیب، جوڑنا، کہ آپ ایک جملے کو مختلف اس میں بتاتے ہیں کہ اس کے جو مختلف ورڈز استعمال ہوئے ان کی حیثیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہے، پھر ان سب کو جوڑتے ہیں تو ایک سینٹینس بن جاتا ہے. تو ترکیب یہ چیز ہے. تو ترکیب میں بتا رہے ہیں جملہ اس میں ترکیب اس طرح ہوتی ہے. دیکھیں زید عالم کی ترکیب کر رہے ہیں. زید مبتدا، عالم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اور جملہ فعلیہ کی ترکیب کیسے ہوگی؟ علیمہ زیدن کی ترکیب دیکھیں، علیمہ فعل ہے اور زیدن اس کے لیے فاعل ہے. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. پہلا کیا تھا؟ زیدن عالم جملہ اسمیہ خبریہ تھا. یہ علیمہ زیدن جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. ہیں تو دونوں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ دونوں جملہ خبریہ کی قسمیں ہیں، کیونکہ ہم نے جملہ خبریہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. اس طریقے سے یہ چیز اب آپ کے ذمہ جو کام لگایا جا رہا ہے وہ کام یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ترکیبیں آج کرنی ہیں. ترکیبیں یہ ساری کی ساری جو آگے آ رہا ہے ترکیب کرو. الطعام حاضر، اس کی ترکیب آپ لوگوں نے کرنی ہے. الماء بارد، الانسان حاکم، جلس زید، ذهب عمرو، شربت ہند، اکل خالد، نصر بکر. ان سب کی ترکیبیں آپ نے کرنی ہیں. یہ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ والی مثالیں. جملہ اسمیہ کی جو ہوگی وہ مبتدا خبر والی ترکیب ہوگی، اور جملہ فعلیہ والی فعل فاعل والی ترکیب ہوگی. تو یہ تو بات تھی کہ جملہ اس حوالے سے بات ہوئی. آگے ہے جملہ انشائیہ. میں نے کہا تھا نا جملہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کو کہتے ہیں جملہ خبریہ، ایک کو کہتے ہیں جملہ انشائیہ. جملہ خبریہ وہ ہے جسے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے. جملہ انشائیہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکے، کیونکہ انشاء کے معنی ہے ایک چیز کا پیدا کرنا، اور یہ جملہ بھی ایک کام کے پیدا کرنے کو بتاتا ہے. سچ یا جھوٹ کو اس میں دخل نہیں ہوتا. جیسا کہ ازرب کا مطلب کیا ہے؟ تو یعنی ضرب کو پیدا کریں، تو مار ازرب. اب اس کو آپ یہ نہیں کہتے بھائی آپ جھوٹے ہو، جھوٹے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ کام کو پیدا کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے. انشاء، انشاء ہے نا، انشاء جملہ انشائیہ. جیسے انشاء اللہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر اللہ نے چاہا، مطلب اللہ نے اگر اس کو پیدا کیا اس کام کو تو ہو جائے گا انشاء اللہ. تو یہ وہی ہے انشاء. ٹھیک ہے جی، ایک تو یہ چیز ہو گئی. جملہ ایک چیز میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں، ایک لکھنے کی غلطی آپ کو بتاتا چلوں. جب ہم یہ انشاء اللہ لکھتے ہیں نا، انشاء اللہ، یہ تو انشائیہ تو ایک اور بات ہوگی نا، لیکن جس وقت ہم انشاء اللہ لکھتے ہیں تو عموماً یہ لکھا جاتا ہے کہ الف نون شین اور اکٹھا سارا لکھ دیا جاتا ہے. یہ لکھنے کی غلطی ہے، یہ لکھنے کی غلطی ہے. ان جو ہے یہ حرف ہے، ان کو علادہ لکھنا چاہیے اور شاہ کو علادہ لکھنا چاہیے. انشاء. جملہ انشائیہ میں آپ ایسا نہیں کریں گے. جملہ انشائیہ جو آپ لکھیں گے تو ایسا ہی لکھیں گے جیسے کتاب میں لکھا ہوا. لیکن جو میں بتا رہا ہوں انشاء اللہ، انشاء اللہ اگر آپ نے لکھنا ہے تو آپ ان کو ارادہ لکھیں، شاہ کو ارادہ لکھیں. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ فیل ایک حرف ہے اور ایک فیل ہے، اور حرف اور فیل ملا نہیں کرتے ہیں. عموماً طور پہ خاص کی بھی غلطی ہے، خاص بھی ایسا کام کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی انشاء اس طرح اکٹھا لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ان اور شاہ کو ارادہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان شاہ کا. لیکن اگر انگریزی میں لکھ رہے ہیں تو انگریزی کا تو جس طرح ہم رومن لکھتے ہیں اس کے اندر تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جس طرح مرضی کر دیا جائے، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ ہے کہ جو اردو والا جو وہ لکھنا ہے تو اس میں جو مثلا عربی کے اندر یا اس طرح اس میں علادہ لکھنا چاہیے. یہ تو بات ہو گئی جی. آگے آگے جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں. جملہ انشائیہ کی چند قسمیں ہیں. سب سے پہلی قسم جیسے اضرب، تو مار، یعنی کام کرنے کو کہا جائے تو کہتے ہیں امر. دوسری قسم ہوتی ہے نہیں، جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے. لا تضرب، تو مت مار، یعنی مت مار، تو لا تضرب.
تیسری چیز ہوتی ہے استفہام. استفہام جملہ انشائیہ کس میں حل ضربہ زید، کیا زید نے مارا. یہ سوال کر رہے ہیں نا تو سوال کرنا یہ بھی انشاء میں سے ہے کہ یعنی سوال کے متعلق پوچھا جائے گا بتاؤ مجھے کیا حل ضربہ زید، کیا زید نے مارا. تمنی، تمنی ٹھیک ہے، جیسے تمنا ہم کہتے ہیں تمنا کرنا، تو کیا تمنی کیا ہے، جیسے لیتا زیدن حاضر، لیتا زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، یہ تمنا کرنا ہوتا ہے. تو یہ لیتا زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا. اگلی چیز کو کہتے ہیں ترجی، ترجی یعنی امید کا، جیسے کہ لعل امرن غائب، لعل امرن غائب، کتاب میں ہو سکتا ہے کہ امر کے بعد الف لگا ہوا ہو، الف را کے بعد، تو را کے بعد واو ہونا چاہیے اور واو کے بعد الف ہونا چاہیے. لعل امرن غائب جو ہوگا تو را کے بعد واو آئے گا اور ساتھ الف آئے گا، تو لعل امرن غائب، امید ہے کہ امر غائب ہوئے، یعنی غائب ہو، امید ہے کہ لعل امرن غائب، یہ ترجی کہلاتے ہیں، یعنی امید کے. نمبر 6 ہوتا ہے عقود. عقود یعنی معاملات جو آپ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، جیسے کہ بیت واشتری، تو میں نے بیچا اور میں نے خریدا. میں آپ کو کہتا ہوں کہ جی یہ کتاب میں نے آپ کو 100 روپے کی بیچی، آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے خرید لی. یہ کیا ہے، جس وقت ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، جس وقت ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس وقت کی بات کر رہا ہوں. یہ نہیں کہ آپ نے صبح کو کوئی کتاب خریدی تھی تو آپ کہتے ہیں میں نے 100 روپے کی کتاب خریدی. بھائی یہ تو خبر بن گئی اگر صبح کر چکی. جس وقت این وہ ٹرانزیکشن ہو رہی ہے، معاملہ ہو رہا ہے، اس وقت کیا کہلائے گا، عقود کہلائیں گے. جیسے کہ جیسے بیتو بشترائی، تو میں نے بیچا، میں نے خریدا. نمبر 7 ہے ندا، جیسے کہ یا اللہ، اللہ کو پکارا جاتا ہے یا اللہ، یہ بھی جملہ شائعہ میں سے ہے. نمبر 8 ہے عرض، عرض جیسے کہ الا تعطینی فاوتیک دینارن، الا تعطینی فاوتیک دینارن. اگر آپ کی کتاب میں فاوتی کا دینارن لکھا ہوا ہو تو وہ ٹھیک نہیں ہے، فاوتیک دینارن. الا تعطینی فاوتیک، یا کے اوپر زبر آئے گا، فاوتیک دینارن، آپ تو میرے پاس کیوں نہیں آتا کہ تجھ کو اشرفی دوں. تو یہ عرض ہے کہ بھائی کیوں نہیں آتے، آؤ نا. الا تعطینی فاوتیک دینارن. نمبر 9 ہے قسم، جیسے کہ واللہ لأضربن زیدن، واللہ لأضربن زیدن، اللہ کی قسم میں زید کو ضرور ماروں گا. تو قسم، تو واللہ لأضربن زیدن، یہ جملے شائع میں سے. اور تعجب، جیسے کہ ما حسنہ، کس چیز نے اس کو حسین کر دیا. ہاں گزارش کرنا، عرض کا مطلب گزارش کرنا ہی ہوتا ہے، گزارش کرنا. تو جیسے ما احسن، ہم کہتے ہیں وہ کتنا خوبصورت ہو گیا، یعنی کس چیز نے اس کو حسین کر دیا، اتنا کیسے. تو تعجب، جیسے ما احسن، کس چیز نے اس کو حسین کر دیا. اور احسن بھی، وہ کس قدر حسین ہے. تو یہ جملہ انشائیہ کی چند قسمیں آپ کے سامنے میں نے وہ کر دی. تو یہ آپ لوگوں نے اب اس کو یاد کرنا ہے.